میں نے شوگر کیسے کنٹرول کی؟ مجھے شوگر کا مرض پہلے لاحق ہوا تھا یا صحافت کا عارضہ؟ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا، تاہم یہ طے ہے یہ دونوں امراض لا علاج ہیں۔ انسان جس طرح ایک بار صحافی بننے کے بعد تا حیات صحافی ہی رہتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی سمجھدار اور تجربہ کار کیوں نہ ہو جائے، بالکل اسی طرح آپ اگر ایک بار شوگر کے مریض بن گئے تو پھر آپ قبر تک اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ میں بھی یہ سمجھتا تھا، مگر میں آج شوگر کے عالمی دن پر یہ جسارت کر رہا ہوں۔ میں نے اس مرض کو کم از کم 80% کنٹرول کر لیا ہے۔ گو کہ میرے دوست گرو زاہد عرفان اور ڈاکٹر خالد جمیل دعویٰ کر رہے ہیں میں 100% نان ڈائبٹک ہو چکا ہوں، مگر میں خوف یا شوگر سے محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو 20% کا مارجن دے رہا ہوں۔ میری رپورٹس ماشاءاللہ 100% ٹھیک ہیں۔ شوگر کا 3 مہینے کا ٹیسٹ HbA1c 1 سال سے 5.7 ہے۔ خون کے باقی تمام ٹیسٹ بھی شاندار ہیں اور میں اس وقت عملاً 0 میڈیسن ہوں، اور میں اللہ کے لاکھ کرم سے کسی قسم کی کوئی دوا استعمال نہیں کر رہا، اور 54 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر سے بہتر زندگی گزار رہا ہوں۔ سوال یہ ہے میں اس لیول پر کیسے آیا؟ یہ ایک طویل داستان ہے، اور میں یہ داستان آپ کو اس نیت سے سنا رہا ہوں شاید آپ میری طرح اس مرض کو شکست دے لیں، آپ بھی شاید اللہ کے کرم سے ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ میں اپنی داستان 1993 سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ میں شوگر کا مریض ہوں۔ مجھے یہ اطلاع 1993 میں ملی تھی۔ میں اس وقت 25 سال کا نوجوان تھا، اور مجھے عین جوانی میں یہ مرض لاحق ہو گیا۔ میں کیونکہ فطرتاً ضدی انسان ہوں، کامیابی یا موت، میرے سامنے بس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، چنانچہ میں نے شوگر کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ میں نے بھی دنیا کے 90% مریضوں کی طرح شروع میں ادویات لیں، لیکن مرض کنٹرول نہ ہو سکا، چنانچہ انسولین شروع کر دی۔ 20 سال انسولین لگاتا رہا، اور انسولین، فوڈ مینجمنٹ، ایکسرسائز اور پازیٹیو تھنکنگ سے جیسے تیسے شوگر کے برے اثرات سے بچتا رہا، لیکن پھر اس مرض کے اثرات نظر آنے لگے۔ زیادہ اور طویل واک کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہو گیا، اور چلنے پھرنے میں دقت ہونے لگی۔ ٹانگوں اور پاؤں کو خون سپلائی کرنے والی وینز بھی دب گئیں، چنانچہ میں پتلون نہیں پہن سکتا تھا۔ میرے پاس کھلے ٹراؤزر اور شلوار قمیض کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی۔ میری دونوں آنکھوں کا ریٹنا بھی متاثر ہونے لگا، مجھے دھندلا نظر آتا تھا، میرے چہرے کی سکن بھی بری طرح تباہ ہو گئی، اور میں اچھا خاصا فٹے منہ ہو گیا۔ میں اب گھٹنوں اور کولیسٹرول کی ادویات کھانے پر مجبور ہو گیا، اور مجھے آنکھوں میں انجیکشن بھی لگوانا پڑ گئے، اور میری واک بھی بند ہو گئی۔ میرے پاس صرف 2 آپشن تھے، میں مرض کے ہاتھوں میں سرنڈر کر دیتا، یا پھر میں نئے سرے سے اس کے ساتھ جنگ شروع کر دیتا۔ میں کیونکہ فطرتاً ڈھیٹ اور ضدی ہوں، لہٰذا میں نے نئے سرے سے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے شوگر کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا امریکہ اور یورپ میں انقلاب آ چکا ہے۔ ہزاروں لوگ شوگر سے مستقل جان چھڑا کر اب ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے پتا چلا ڈاکٹر جیسن فنگ، ڈاکٹر ولیم ڈیوس اور ڈاکٹر ایرک برگ نام کے ڈاکٹر ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکے ہیں۔ کیٹو ڈائٹ، لو کارب اور انسولین ریزسٹنس کے نام سے نئی تھیوریاں آ چکی ہیں۔ بھارت میں بھی درجنوں ویلنس سینٹرز لوگوں کو ٹریننگ دے کر انہیں شوگر فری بنا رہے ہیں۔ میں پڑھتا گیا اور میری آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ پاکستان میں ڈاکٹر خالد جمیل نے اس پر کام کیا تھا۔ یہ گردوں کے سرجن ہیں، یہ خود بھی شوگر کے مریض تھے۔ ڈاکٹرز نے انہیں بھی جواب دے دیا تھا، لہٰذا یہ بھی لو کارب اور کیٹو ڈائٹ پر شفٹ ہوئے اور شوگر کے عذاب سے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اب اپنے آپ کو دوسروں کی رہنمائی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میرا ان سے رابطہ ہو گیا۔ اس دوران زاہد عرفان سے بھی ملاقات ہوئی، یہ بھی خوفناک شوگر کے بعد شوگر فری زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے انہیں گرو کا خطاب دیا اور پھر ان دونوں کی مدد سے کام شروع کر دیا۔ شوگر ریورسل کا فارمولا بہت آسان ہے۔ ہم لوگ اناج زیادہ کھاتے ہیں، ہماری خوراک روٹی، چاول، دالوں، چینی اور کوکنگ آئل پر مشتمل ہے، اور یہ 5 چیزیں شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، جوڑوں کا درد اور موٹاپا پیدا کرتی ہیں۔ اور آپ اگر ان کے ساتھ سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں تو پھر آپ کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ کے رحم سے شراب اور سگریٹ سے پوری زندگی محفوظ رہا، لہٰذا میرا ایشو صرف خوراک تھی۔
تھی۔ میں نے روٹی چاول چینی دالیں اور کوکنگ آئل چھوڑ دیا اور خود کو سبزیوں گوشت مچھلی انڈوں دیسی گھی اور تازہ پھلوں پر شفٹ کر دیا۔ میرا جسم اس تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا میرا وزن تیزی سے گرنے لگا۔ میرا وزن 2 ماہ میں 13 کلو کم ہو گیا اور میں دیکھنے والوں کو بیمار دکھائی دینے لگا۔ میں خود بھی گھبرا گیا، لیکن جب ٹیسٹ کرائے تو وہ تمام شاندار تھے۔ چنانچہ میرے پاس اس کے بعد 2 آپشن تھے، میں صحت مند دکھائی دوں یا پھر صحت مند ہو جاؤں۔ میں نے دوسرا آپشن لے لیا اور کسی تنقید کی پرواہ نہیں کی، اور یوں میں 6 ماہ میں نان ڈائبٹک بھی ہو گیا اور میرے گھٹنوں کا درد بھی ختم ہو گیا، آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور میں 20 سال چھوٹا بھی دکھائی دینے لگا۔ میں آج نہ ہونے کے برابر انسولین لگاتا ہوں، یہ نہ بھی لگاؤں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کیونکہ میں 22 سال سے انسولین لگا رہا ہوں اور میری باڈی کو اس کی عادت پڑ چکی ہے، لہٰذا میں تھوڑے سے یونٹس لگا کر خود کو مطمئن کر لیتا ہوں۔ ایکسرسائز کرتا ہوں، کم کھاتا ہوں، نیند پوری لیتا ہوں، خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کی نعمتیں گن گن کر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ گرو زاہد عرفان ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا۔ میں نے اس کی منت کر کے اسے نوکری چھڑا دی اور یہ اب مائنڈ چینجر کے ساتھ مل کر لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ ہمارا پیغام بڑا سادہ ہے، دنیا کی ہر بیماری کچن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ کچن ہی سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آپ کا اگر وزن زیادہ ہے یا آپ بلڈ پریشر، شوگر، گردوں اور دل کے امراض کے شکار ہیں تو آپ بس خود سے یہ سوال پوچھ لیں، آپ بیمار کیسے ہوئے؟ آپ چند لمحوں میں بیماری کی جڑ تک پہنچ جائیں گے۔ یقین کریں 90% امراض کچن سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ کچن ہی سے ختم ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو میدانوں اور پارکوں میں پاگلوں کی طرح دوڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آپ بس خوراک کنٹرول کر لیں، آپ کی تمام بیماریاں کنٹرول ہو جائیں گی۔ انسان کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یہ خوراک اور ایکسرسائز سے بیماریوں کو کنٹرول کر لے یا پھر یہ ادویات کھاتا رہے۔ پہلے آپشن میں آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے آپشن میں آپ کی ادویات بھی بڑھتی رہتی ہیں اور آپ کی کوالٹی آف لائف بھی دن بدن گرتی چلی جاتی ہے۔ آپ آج سے 70-80 سال پیچھے چلے جائیے، آپ کو لوگ سادہ کھانا کھاتے اور کھیتوں میں کام کرتے نظر آئیں گے۔ اس زمانے میں پورے شہر میں 1 ڈاکٹر ہوتا تھا، لیکن آج ہر گلی میں 10 ڈاکٹرز ہیں اور ہم میں سے ہر شخص شام کو کیمسٹ سے دوائیں خرید کر گھر آتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میرے والد نے ایک دوائی شروع کی تھی اور وہ انتقال سے قبل 16 دوائیاں کھا رہے تھے اور ان کی صحت بھی بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی، لہٰذا آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، آپ دوائیں کھائیں یا پھر خوراک کو دوا بنا لیں۔ میرا مشورہ ہے آپ اپنا علاج کچن اور ڈائننگ ٹیبل پر کریں، اور اگر اس کے باوجود کوئی کسر رہ جائے تو پھر ایکسرسائز کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی اور میں خود اس کی مثال ہوں۔ نوٹ: ہم نے گرو زاہد عرفان کے ساتھ مل کر شوگر سے نجات کا ایک فوڈ پلان بنایا ہے۔ آپ 0334953485 پر واٹس ایپ کر کے حسنین پاشا سے اس کی ویڈیو منگوا سکتے ہیں۔ آپ اس پلان پر عمل کریں اور ہمیں دعا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی اور صحت دے۔